اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں، اور آج 9 اگست 2020 کی تاریخ ہے، جس میں آج آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام بچے موجود ہوں گے اور عبارت خوانی کے ساتھ ساتھ سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے، اور اپنی ذمہ داریوں کے تئیں بے پناہ حساس ہوں گے، سبق کا اعادہ کرتے ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا کہ کلمہ استفہام اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معنی کے لیے مستعمل ہوتے ہیں، جس میں تقریباً 12 محل اور مقامات کی نشاندہی مصنف علیہ الرحمہ نے آپ کو کر دی ہے اور بتا دیا ہے۔ یہ چند مثالیں محض تمثیلاً تھیں، نہ کہ اس کی حد بندی تھی، لہٰذا انہی مثالوں پر قیاس کرتے ہوئے دیگر مقامات اور محل پر بھی حروف استفہام یا کلمہ استفہام کا استعمال اپنے معنی موضوع لہو یعنی اصلی معنی میں، اور کبھی کبھی غیر اصلی یعنی مجازی معنی میں کرنا آپ کا ایک منصبی فریضہ ہوگا۔ ہاں، اس لیے آپ ان تمام معانی کو اور تمام مفاہیم اور مقامات و محل کو یاد رکھیے گا۔ اب آج جو شروع ہو رہی بحث اسی انشاء کے باب میں تمنی کی بحث شروع ہو رہی ہے، جس کا آغاز مصنف یوں کرتے ہیں: وَأَمَّا التَّمَنِّيُ فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ لَا يُرْجَى حُصُولُهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا أَوْ بَعِيدَ الْوُقُوعِ كَقَوْلِهِ أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ وقول المعسر لیت لی الف دینار وإذا كان الأمر متوقع الحصول ترقبه فإن ترقبه يسمى ترجيا ويعبر عنه بعسى أو لعل نحو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أو كما قال۔ تو اب تمنی کی بحث شروع ہوئی۔ تمنی کا لغوی معنی آتا ہے انشاء، تمنا آرزو کرنا، خواہش کرنا۔ تمنی بھی انشاء کے باب میں ایک اہم حیثیت رکھنے والا باب ہے، اور تمنی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح بلاغت میں تمنی کہتے ہیں طلب و شیء محبوب لا یرجی حصولہ، کسی ایسی چیز کی تمنا اور آرزو کرنا، یا ایسی پسندیدہ چیز کی خواہش کرنا جس کا حاصل کرنا عقلاً یا عادتاً محال ہو، لکونہ مستحیلاً، کیونکہ وہ محال ہوتا ہے، یا بعید الوقوع ہوتا ہے، یا تو وہ عقلاً یا عادتاً محال ہوتا ہے، یا محال نہیں ممکن ہوتا ہے، مگر
بعید الوقوع ہونے کی وجہ سے اس کے پائے جانے کی امید نہ ہو، ایسی حالت میں ہم اسے تمنی کہا کرتے ہیں۔ تو اصطلاحاً تمنی ہم ممکن اور محال دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے بعید الوقوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حاصل ہونا مشکل ہو، ہے نا، ممکن تو ہو لیکن بہت مشکل ہو۔ جیسے شاعر نے کہا، الا لیت الشباب یعود یوما، اے کاش کسی دن جوانی لوٹ آتی، اے کاش کسی دن جوانی لوٹ آتی تو میں اسے بتاتا کہ میرے ساتھ بڑھاپے نے کیا برتاؤ اور کیا سلوک کیا ہے۔ یعنی بڑھاپے نے جو ہماری گت بنا رکھی ہے، جوانی کبھی دھوکے سے بھی آ جاتی، تو میں جوانی پہ کو اپنا سارا ماجرا سناتا، بڑھاپے کی پوری رداد سناتا اور بتاتا کہ بڑھاپا ہمارے ساتھ کیا کیا گت کر رہا ہے، تو شاید جوانی ترس کھا کر پھر لوٹ آتی۔ کاش۔ تو کہتا ہے کہ الا لیت الشباب میں جو لیتا ہے یہ تمنا کے لیے ہے۔ یہ اس پہلی صورت کی مثال ہے جس میں حصولہ لکونہ مستحیلا، اس کا حصول ناممکن ہو، امید نہ کی جائے کیونکہ وہ محال ہے۔ تو یہ محال ہونے کی مثال ہے یا طلب محال کی مثال ہے، کیونکہ اس میں کسی کا کوئی کلام نہیں ہے، کوئی اس میں بحث نہیں ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جوانی کا لوٹنا محال ہے، جوانی کبھی لوٹ نہیں آ سکتی۔ ہاں، گفتگو اور کلام اختلاف اس میں ہے کہ یہ محال ہے، جوانی کا لوٹنا محال ہے، تو عقلاً محال ہے یا عادتاً محال ہے؟ تو صحیح خیال اس کے بارے میں کیا ہے آپ کا؟ آیا عقلاً محال ہے یا عادتاً؟ تو صحیح خیال یہ ہے کہ الا لیت الشباب یعودو سے اے کاش جوانی کسی دن لوٹ آئی سے شاعر نے اگر یہ مراد لیا ہے کہ جوانی کی طاقت اور اس کی قوت لوٹ آئے، تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ عادتاً محال ہے۔ قوت و طاقت اگر لوٹنا مراد لیا ہے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ یہ عادتاً محال ہے۔ ہاں، اگر شباب سے مراد شاعر نے ان تمام قوتوں اور طاقتوں کو مراد لیا ہے جو نشو و نما اور بڑھوتری کا اور انسان کے نشو و نما اور ترقی میں کام آتی ہے، یا نشو و نما کی زیادتی کا زمانہ اگر مراد لیا ہے کہ جوانوں کی طرح ہم تنومند ہوتے رہیں بڑھتے رہیں، تو کہتے ہیں یہ عادتاً تو محال نہیں ہے لیکن عقلاً محال ہے۔ عقلاً کیوں محال ہے؟ کیونکہ ایسی صورت میں زمانے کے لیے زمانہ ہونا لازم آئے گا، جسے ہم دور کہا کرتے ہیں، دور لازم آئے گا۔ یعنی وہی زمانہ آیا پھر وہی زمانہ گیا، پھر وہی زمانہ آیا پھر وہی گیا، تو دور لازم آ جائے گا۔ جوانی گئی، بڑھاپا گیا، پھر جوانی آ گئی۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، نہ تو عقلاً ممکن ہے نہ عادتاً ممکن ہے کہ آپ کسی کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو بلا لیں، جوانی کو بلا لیں اور جوانی آپ پر ترس کھا کر آ جائے، ممکن نہیں ہے کیونکہ دور لازم آ رہا ہے، دور محال ہے۔ تو یہاں پر الا لیت الشباب یعودو سے لیتا جو ہے محض تمنی کے معنی میں ہے،
صرف آرزو کرنے کے معنی میں۔ تو یہ تو پہلی صورت کی مثال ہو گئی کہ تمنی کہتے ہیں کسی ایسی پیاری اور پسندیدہ چیز کی طلب کرنا جس کا حاصل ہونے کی امید نہ ہو، کیونکہ لکھو نہیں مستحیل، کیونکہ محال ہے۔ اب دوسری صورت کی مثال پیش کر رہے ہیں، او بعید الوقوع، یعنی محال تو نہ ہو لیکن پایا جانا اور حاصل ہونا مشکل ہو، متعذر ہو۔ جیسے دیکھیے، قول الموصر، بدحال کی بات یا بدحال کا کہنا، یعنی بدحال کا کیا کہنا، لی الف دینار، کاش لیت لی الف دینار، کاش میرے پاس 1000 دینار ہو جاتے۔ بھائی یہ قول کس نے کیا ہے؟ بدحال نے کیا ہے، پریشان حال نے کیا ہے، محتاج نے کیا ہے، مسکین، بیچارہ، لاچار، فقیر نے کیا ہے۔ تو اگر اس قول کا قائل کسی پریشان حال کے بجائے کوئی ارب پتی ہو تب تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، تب تو یہ کہنا صحیح نہ ہوگا۔ لیتا کہنا صحیح کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کے لیے 1000 دینار یا ہزاروں روپے یا لاکھوں اربوں روپے کہنا، کہتے ہیں یہ بعید الوقوع اور مشکل ہے ہی نہیں۔ بھئی ارب پتیوں کے پاس تو ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ، کروڑوں کروڑوں ہیں، تو ان کے لیے بعید الوقوع نہیں ہے اور نہ ان کے لیے مشکل ہے۔ یہ دراصل بدحال کہہ رہا ہے، کروڑ پتی نہیں کہہ رہا بلکہ بدحال کہہ رہا ہے نا۔ اس لیے جب یہ کیا کہتے ہیں شعر کا قول کیا ہوگا، تمنا کی مثال ہے، تو ممکن ہونے کی وجہ کے باوجود بعید الوقوع ہوا، کیونکہ یہ فقیر آدمی، محتاج آدمی ہزاروں دینار کہاں سے لائے گا، کہاں اسے مل پائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس چیز کی تمنا کی جائے اگر وہ ممکن ہو تو ضروری ہے کہ وہ بعید الوقوع بھی ہو، یعنی اس کا پائے جانا مشکل بھی ہو، یعنی جس کے پائے جانے کی امید نہ ہو، جس کے ملنے کی امید نہ ہو۔ اور اگر مشکل ہونے کی امید نہ ہوگی تو ایسا کیوں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کیونکہ اگر امید ہو جائے تو یہ تمنا ہی نہ رہ جائے۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمنا کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم بعید الوقوع ہو، ممکن بھی ہو تو بعید الوقوع ہو، ورنہ تمنا کا معنی نہیں پایا جائے گا، کیونکہ تمنا ایسی چیز کی آرزو کا نام ہے جو جس کا حاصل ہونا محال ہو یا ممکن ہو تو کم سے کم بعید الوقوع ہو۔ لہٰذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمنا میں کم سے کم بعید الوقوع ہونا یا مشکل ہونا ضروری ہے، ورنہ تمنا یا تمنی نہ رہ پائے گا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ ترجی ہو جائے گا۔ اسی لیے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ترجی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وقول المعصر، اور کسی بدحال کا یہ کہنا، لیت لی الف دینار، کاش میرے پاس 1000 دینار ہو جاتے۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعُ الْحُصُولِ، اور اگر حاصل ہونے کی امید ہو جائے، فَإِن تَرْقَبُهُ، اور تمہیں اس کا انتظار بھی رہے، حاصل ہونے کی امید بھی ہو اور اس کا انتظار بھی ہو، تو کہتے ہیں صاحب اس کو تمنا نہیں کہتے، یسمى ترجین، اس کو ہم ترجی کہتے ہیں نہ کہ تمنا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ترجی جو ہے الگ چیز ہے، تمنا ایک الگ چیز ہے۔ آج کی بحث یہیں ختم ہوتی ہے، اگلی بحث آئندہ سبق میں انشاءاللہ۔